السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور ہے کہ جب بھی کسی امت کو اور لوگوں کو سدھارنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نبی، پیغمبر یا رسول کو مبعوث کرتے ہیں۔ ہم اور آپ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے مذاہب اور جتنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، سب کا مذہب اور سب کا ایک ہی اسٹیٹ ہے اور ایک ہی لیول پہ جا کر سارے مذہب ختم ہوتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب مذاہب کے حاکم اور امیر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام ہے، مذہب یہودیت ہے، مذہب عیسائیت ہے، جتنے مذاہب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد اور ان کے آنے والی نسل سے جتنے لوگ آئے، سب نے ایک ایک مذہب کو اور ایک ایک فرقے کو اپنے آپ میں تعبیر کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں، ایک کا نام حضرت اسحاق ہے، ایک کا نام حضرت اسماعیل۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم اپنے دونوں بیٹوں کو کسی ایک بستی میں لے جا کر چھوڑ دو دنیا میں، چاہے وہ ایک کونا ہو چاہے وہ دوسرا کونا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک حجاز میں لے جا کر چھوڑا، جس کو آج ہم عرب کے نام سے جانتے ہیں، اور پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے بیر زمزم کا، اور قربانی کے وقت پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے ملک کنعان کو لے جا کر چھوڑا، اور ملک کنعان آپ میپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا مصر کے بالکل آس پاس کی ایک سمندری راستے کا فرق ہے بس۔ تو حضرت اسحاق کو کنعان بھیجا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک حجاز بھیجا گیا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو لڑکے ہیں، ایک کا نام یعقوب ہے اور ایک کا نام یسوع ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور یسوع نبی نہیں تھا بلکہ ایک عام انسان تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور پورا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے معزز جو بیٹے تھے، جو نبی تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ وہ 12 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اور جتنے یہ آج ہم یہودی بول کے جس کو پکارا کرتے وہ اسی کی نسل۔ فرق معلوم ہونے کے لیے میں پوری تفصیلاً آپ کو پیچھے سے بات لے کے آ رہا ہوں۔ ہم سمجھے نہیں آج تک کہ بنی اسرائیل کون ہے اور یہودی کون۔ ہم جو فلسطین پر بچوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا،
ہم دونوں بھی نام لے کے پکارے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، یہ یہودی ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بنی اسرائیل اور یہودی بالکل الگ ہے۔ یہودی کوئی اور ہے، بنی اسرائیل کوئی اور ہے۔ یہودی ہر درم تعلق ہے، یہودی کا کام ہی ہے دشمنی، اور بنی اسرائیل کا کام اللہ کی عبادت کرنا۔ تو آج سے ہی اپنے مائنڈ میں سے، دماغ میں سے نکال دیجئے کہ جو فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم نے کر لی۔ بنی اسرائیل کی قوم تو معزز قوم ہے، بنی اسرائیل کی قوم تو تورات کو ماننے والی قوم ہے، بنی اسرائیل کی قوم تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ یہ یہودیت ہے جن کا کام ہی دھرمی ہے، جن کا کام ہی دشمنی ہے، جن کا کام ہی اسلام کو ختم کرنا ہے، جن کا کام ہی اسلام کو مٹانا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے بہت زیادہ، تو باقیہ 11 بھائی کیا بولنے لگے؟ 11 بھائی بولنے لگے کہ ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے ابا صرف چھوٹے سے محبت کر رہے، ہم سے محبت نہیں کر رہے۔ حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے جب حسد کسی اور کے بیچ میں آ جاتا تو خاندان ہو چاہے دھرتی ہو پورا الگ الگ کر کے رکھے۔ حسد ہی تو ہے جس نے حابیل اور قابیل کو لڑایا، حسد ہی تو ہے جس نے 11 بھائیوں کو حضرت یوسف سے الگ کر دیا اور باپ سے بیٹے کو الگ کر دیا۔ اور آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے کنویں میں چھوڑ دیا، اور کنویں میں چھوڑنے کے بعد ایک بازار مصر سے ایک قافلہ آ رہا تھا، اس نے جب ڈور ڈال کر نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا تو کہا قال یا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، یہ تو خوشخبری ہو، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے، ہم اس کو لے جائیں گے عزیز مصر کے پاس، مصر میں بیچیں گے اور اسے کچھ منافع ہم کو ملے۔ اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ملک کنعان سے مصر پہنچ گئے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو کیسا پہنچا رہے۔ ہم صرف یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ مصر میں بھی اسلام گیا، یورپ میں بھی اسلام گیا، افریقہ میں بھی اسلام گیا، برطانیہ میں بھی اسلام گیا، ترکی میں بھی اسلام گیا، بلغاریہ میں بھی اسلام گیا، جاپان میں بھی اسلام گیا۔ کیسے گیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر لوگوں کو متوجہ کیا گیا۔ ابھی چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں آپ کو بیچا جا رہا ہے، اور جب عزیز مصر نے آپ کو لیا اور وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے سے پورا واقعہ بیان کیا، زلیخا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کا مقام بہت بلند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم آپ نے بہت مرتبہ سنا، اور بہت مرتبہ میں بھی اس شعر کے ساتھ سناتا ہوں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر کاٹی تھی عورتوں نے انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر کاٹی تھی عورتوں نے انگلیاں، اگر محمد رسول اللہ کو دیکھتے تو اپنے گلوں کو کاٹ لیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا۔ اس کے بعد مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر آپ کو بادشاہ بنایا گیا۔ اناج جتنا زیادہ راشن ہوتا تھا وہاں کے آپ لیڈر اور امیر تھے۔ جب بھائیوں کو معلوم ہوا، یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا تو ملک کنعان سے پھر مصر آپ آ گئے، اور مصر آنے کے بعد سارے بھائی اور باپ سب مل کے وہاں رہنے لگے۔ لیکن بھائیوں کو جبھی بھی حسد تھا، اس لیے یہ حسد کی بیماری، یہ ہٹ دھرمی کی بیماری، یہ دشمنی کی بیماری جب کسی بڑے میں ہوتی ہے تو بچوں میں خود بخود منتقل ہو جاتی، سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب بڑے بھائی یہودا میں تھی تو آج تک یہودیوں میں وہ عادت ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں تو رہا نہیں جاتا اور ختم کرنے کی بیس میں آ جاتا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے معزز پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دین دے کر بھیجا گیا، مکمل شریعت دے کر بھیجی گئی، اور کہا گیا تورات آپ پر نازل کر دی گئی، اب آپ لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے۔ اب لوگوں کو سمجھانا اور بتانا آپ کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعے سے سارے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ نبی اور رسول ماننا شروع کر دیے اور اللہ کی توحید کو ماننا شروع کر دیے تو ان کو اللہ نے اسرائیل کا لقب دیا۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کے نیک بندے۔
اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کے نیک بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو دونوں عالم پر بہت بڑی فضیلت دی ہے. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم ختم ہو گئی تھی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جن کو بتایا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا. اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن جبھی بھی کچھ یہودی تھے، وہی یہودی جو ہر دھرمی میں اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے. وہ یہودی سوالات کرنے لگے حضرت موسیٰ سے، سوال کرتے لگے کہ موسیٰ اب ہم کو دنیا کا کھانا بس ہو گیا، اب ایک کام کریے کہ ہم کو جنت کا کھانا کھلائیے، دیکھیں گے تمہارا اللہ کر سکتا ہے یا نہیں. سوالات کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو منہ والسلویٰ بھی اتارا گئے، اور جنتی دسترخوان جس پر سارے کچھ میوے اور فروٹ تیار کیے گئے اور رکھے گئے، وہ لوگ کھاتے تھے، صرف سوچنا تھا اور فروٹ سامنے حاضر ہو جاتے اور کھانے لگ جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہر اچھا معاملہ کیا، بنی اسرائیل کی قوم کو سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا. لیکن بنی اسرائیل کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو یہودیوں کے باتوں میں آیا کرتے تھے، جو یہودیوں کے بات میں آ کر شکایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے اللہ سے یہ بھی بات پوچھو، تمہارے اللہ سے یہ بھی بات پوچھو. اور یہاں تک بھی آ گئے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تمہارا اللہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آتا؟ اگر تمہارا اللہ ہمارے سامنے آیا تو ہم مان لیں گے کہ اللہ ہے. اللہ اکبر. ایسے بھی سوالات یہودی کرنے لگے. اس لیے یہود کے عزائم، یہود کی خصلتیں، یہود کی تباہکاریاں اور یہود کا ایک سوچ، ایک مشغلہ شروع ہی سے تھا کہ جو نبی، جو پیغمبر اسلام لے کے آتا ہے اس کے پاس سوالات رکھے جائیں گے، اس سے سوالات کیے جائیں گے. جب نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب پہلے یہودی تھے وہ، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے اوپر اسلام قبول کر لیا اور ایمان لائے اور صحابی بنے. تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، 2-3 سوالات کیے. سوالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا جواب مجھے جبرائیل لا کر دیں گے تو میں تم کو بتا دوں. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کون جبرائیل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل ایک معزز فرشتے ہیں جو نبیوں تک خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے کہا ان کے بارے میں تو ہم نے سن رکھا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے اور ان سے دشمنی ضروری ہے، ہم نے سن رکھا ہے. عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور یہودیت میں یہ کام ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل سے دشمنی رکھنا یہ ہمارا کام ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر نازل ہوئے. سورہ بقرہ کی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیش کی کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو آدمی جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے، میکائیل سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے ہم دشمنی رکھتے ہیں. فإن الله عدو للكافرين، اللہ تو ہمیشہ کافروں کی دشمنی کے لیے تیار ہے. یہ لوگ فرشتے اور معزز فرشتے سے دشمنی رکھتے ہیں تو پھر آپ بھی دشمنی رکھیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں یہود و نصارہ سے دوستی مت رکھو، یہ لوگ فتنہ و فساد کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن مجید سورہ مائدہ میں آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو، اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی مت رکھو، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کبھی تمہارے دوست بن نہیں سکتے. یہ لوگ تو ہمیشہ ہر دھرمی میں رہا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری خصوصیت، ان کی پوری عادتیں، ان کی پوری خصلتیں بیان کی قرآن مجید میں. کہا کہ یہودی جو ہے وہ تقریباً ایسے چیزوں کو نہیں مانتے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ماننے کا حکم دیا ہے. یہودی کی سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں اور بوجھتے بھی ہیں حق کیا ہے معلوم ہے، لیکن اس کے منکر ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ چیز سچی ہے پھر بھی بات نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ان کے سامنے پوری باتیں لا کر رکھ دی گئی پھر بھی لوگ اس بات کے حق کا انکار کر دیتے ہیں. یہ یہودیت ہے، ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ان کی خصلت کو بیان کیا اور کہا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ اللہ کے چہیتے سمجھتے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایک نارمل انسان ہے، تمہارے سے بھی برا ہو سکتا ہے، تم کوئی معزز بندے اور مخصوص دوست اللہ کے چہیتے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ مرضی کے خلاف خدا کے آگے آ کر کھڑتے اور اکڑ کر بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم اکڑ کر کھڑے ہو جاتے. یہ یہودی کی خصلت ہے. جب بھی ان کے سامنے کوئی پیغام لا کر دیا جاتا ہے نبی کو، اگر ان کو نہیں پسند آ رہا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو لوگ اکڑ کر کھڑے ہو جاتے کہ ہم بات نہیں مانیں گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ مصر سے نکلیے اور فلسطین پہنچیے، اب وہاں آپ کو جانا ہے. تو بعض لوگ اس میں سے تھے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد یہ کر بول رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے مصر کو چھوڑ کر، ہم یہیں رہنے والے، ہم بات نہیں مانیں گے آپ کی. یہ یہودی کی حالت اور خصلت ہے، یہ ہمیشہ سے اسی میں مبتلا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کو ایک چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے. موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور جب کسی کے پاس موت ہو جاتی ہے تو لوگ قریب بھی نہیں جاتے. اب حال حالی کا واقعہ ہے کہ جب اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایک حملے کے طور پہ ایک مشغلہ ہوا تو لوگ اتنے ڈر اور خوف میں آ گئے اور اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اتنا سامان تیار کر لیا، اللہ اکبر. اور فلسطین پر اتنا زیادہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی سینہ تان کر کھڑے ہو کر وہاں کے بچے گواہی دے رہے ہیں کہ تم ہمارے اوپر بمباری کرو، ہم ملبے کے نیچے سے نکلے کر کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ موت ہمارے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے. تم موت سے بھاگ سکتے ہو، ہم نہیں بھاگ سکتے. آپ دیکھیے ہمارے سامنے نیوز اتنے سارے اخبارات پڑے ہوئے، کیا ہو گئے فلسطین کی حالات. یہ یہودی ہے، ان کا کام ہی ہے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا، ان کا کام ہی ہے مسلمانوں سے دشمنی کرنا، ان کا کام ہی ہے مسلمانوں سے عداوت، ان کا کام ہی ہے مسلمانوں کو دنیا سے ایک دم سے ہٹا دینا اور کہنا کہ ساری مملکت ہماری ہے، ہم خدا کے چہیتے ہیں اور سمجھدار ہیں، تم نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کو جب تکلیف محسوس ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت عائشہ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اما جان حضرت عائشہ کی گود میں ہے اور کہتے ہیں اے عائشہ، جو غزوہ خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا آج اس کا درد مجھے حلق میں محسوس ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ میری موت ہو رہی، مجھے وفات ہے. وہ کوئی دینے والے کوئی اور نہیں تھے، یہودی عورت تھی جس نے آپ کو زہر ڈال کر ایک دودھ پیش کیا گیا، جام پیش کیا گیا، جس کے سامنے لا کر آپ کو رکھ دیا گیا. جب معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی دنوں تک وہ تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن پیٹ میں تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن جب وفات کا وقت آیا تو گلے میں تکلیف محسوس. ہم پڑھتے کتابوں میں کہ بخار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زہر کا وہ اثر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر اثر کر رہا. اور کون تھا اس کے پیچھے؟ یہودیت. ان کا کام ہی ہے جب تک قرآن مجید اس دنیا میں رہے گی، مسلمان جب تک اس دنیا میں رہیں گے، ان کو ختم کرنا ہمارا مشن ہے اور ہمارا کام. اور اس لیے ان لوگوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کرنے کا سوچا جو ہمارے انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے، جس کا ہم کبھی بھی نام لیتے ہیں تو ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے. بیت المقدس، ایسی معزز جگہ، ایسی بابرکت جگہ جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں. وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ جگہ آج ہم لے لیں گے تو یہ سارے مسلمان مٹھی پر مسلمان ہمارے قبضے میں آ جائیں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں 1,40,09,000 یہودی موجود ہیں.
1,40,09,000 یہودی موجود ہے پوری دنیا میں، اور سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں ہے، 58 لاکھ یہودی امریکہ میں موجود ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل میں ہے 30 لاکھ یہودی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 52 سے 53 مملکت اسلامیہ ہے جہاں پر مسلمان موجود ہیں، لیکن ان یہودیوں سے لڑنے اور ان سے ٹکرانے کی ہمت کسی ایک مسلمان میں موجود نہیں۔ کئی دنوں سے فلسطین پر 3-4 جمعے تو میں یہیں بیٹھ کر کہہ دیا، تو آپ اندازہ لگائیے 1-2 مہینے تو اسی میں ہو گئے، 1-2 مہینے سے غزہ میں اور فلسطین پر کئی بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہی کی نیوز آپ اعتماد میں دیکھیے، 440 بچوں کو ایک دن میں شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، 440 بچوں، اور ایمانی قوت دیکھیے، ہمارا دل لرزا جاتا ہے ان کی ایمانی قوت کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر، ایک ویڈیو سامنے آیا ٹویٹر پر، بچے ایک اوڑنی جیسی شکل پکڑی ہوئی ہے، جھولا جس کو ہم کہتے ہیں کپڑے کا، اس میں ایک چھوٹے سے بچے کو ڈال کر اس کو جھلایا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم شہید ہو، تم شہید ہو، تم شہید۔ اس کو سکھایا جا رہا ہے پہلے سے، معصوم بچے ہیں، گروپ بنا کر کھیل رہے ہیں، اور کھیل بھی کیا کھیل رہے ہیں؟ شہید کا، کہ سب سے پہلے میں شہید ہوں گا، نہیں فرسٹ میں آیا، میں شہید ہوں گا، میں شہید ہوں گا، میں شہید ہوں گا۔ ان کو کیا معلوم شہید کا رتبہ، ان کو کیا معلوم جنگ میں شہید ہونے کا رتبہ، لیکن ان کی خونی حرارت اور ان کی خونی گرمی، ان کے ماں کے دودھ کا اثر، ان کے ماں کی ممتا کی آنچل ہے کہ ایک ایک فلسطینی بچہ اپنے آپ کو شہید کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیت المقدس جب تک ہم رہیں گے، ہماری مملکت میں رہیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں کبھی اسرائیل کو دینے۔ ایسی جانثاری اور ایسی جانبازی ہم کہاں سے لائیں گے؟ دیکھ کر حیرت ہو گئی۔ پرسوں ایک عید ہمارے برادران وطن مناتے ہیں جس کو دسہرے کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ویڈیو بھی مجھے آیا اور آپ کو بھی معلوم ہوگا، دیکھ کر حیرت ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ برقع پہن کر مسلم عورتیں اور بچیاں بدکما کر رہی، مسلم عورتیں، مسلم بچیاں، کیا ہو گیا؟ ہماری غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کچھ دلالوں کی باتوں میں آ کر 500,000 کے لیے 1 گھنٹے کے بدکمے میں چلے گئے؟ کیا ہماری غیرت ایمانی یہاں تک آ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر بتا رہے ہیں کہ جب بھی یہ عید آئے گی اپنے گھروں کے ساتھ نکلیں گے اور ہم یہاں پیسوں کے لیے منائیں گے؟ یہی تمہارا ایمان ہے؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی ساری جنگیں لڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27-29 جنگیں اس لیے لڑی، صحابہ کرام نے 73 غزوات اور غزل میں اس لیے شامل تھے۔ کیا ان کی بیویوں کو، ان نے بیوہ اور بچوں کو یتیم اس لیے کیا کہ آج وہ مسلم فروش مسلمان عورتیں، برقع فروش مسلمان عورتیں، برقع پوش مسلمان عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ اس فلاں کی عید میں شریک ہو کر ناچے اور ڈانس کرے اور پیسے لے کر اپنے گھر کو آئے؟ کیا تمہاری غیرت ایمانی ختم ہو گئی؟ کہ ہم نے اپنے بچیوں کو اور اپنے مسلمان عورتوں کو یہ بھی نہیں سکھایا کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا طریقہ، ہمارا طور، ہمارا تعلیم ہمیں کیا سیکھ دیتا ہے، ہمارا مذہب ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہم نے یہ تک بھی نہیں سکھایا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت منائیے، وہ ان کی عید ہے، ان کا خدا ہے، ان کی جان ان کے ساتھ۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر اپنی مسلم طبقے کے لوگوں سے، بالخصوص مسلم عورتوں سے، بالخصوص وہ مسلم عورتوں سے جن کے شوہر، جن کے بھائی، جن کے باپ اس مجلس میں کہیں اور بھی موجود، ان سے مخاطب اور مخاطب۔ کئی مسلم لیڈر بھی ان میں شامل، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنے پیسے تم کو دیں گے، تم اس گروپ کو، فلاں گروپ کو یہاں سے نکال کر وہاں لے جانا، مجلس میں شریک کرنا، اور بس ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیے کہ فلسطینی بچوں کو شہید کیا جا رہا، غزہ میں مارا جا رہا ہے، ادھر ایسا ہو رہا ہے، اتنے شہید ہو گئے، اور بس خاموش ہو گئے۔ ہماری ایمانی جذبہ یہ تک تو بھی رہنا کہ ان مسلم بچوں کو شہید کیا جانا، مسلم عورتوں کو مارا جانا، ہمارا جذبہ یہ تو رہنا
کہ ان کے لیے ہم دعائیں خیر کرتے ہوئے یہاں پہ روتے رہنا، اور ہمارا جذبہ یہ تو رہنا کہ وہ تو میرے مسلمان بھائی ہے، المسلم و اخو المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم مسلم بھائی ہو، تم مسلم بہنیں ہو، اگر تم مسلمان بھائی کے کسی ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو تم پورا جسم ہو، جیسے جسم کے ایک باڈی کے ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم سے رہا نہیں جاتا، ویسے ہی ایک مسلم بھائی کو تکلیف ہوئی تو دوسرے مسلم بھائی کو رہا نہیں جانا، یہ مسلمان ہونے کی علامت۔ تو اپنے آپ کو بدلیے، سوچوں کو بدلیے، اور یاد رکھیے ان مسلم بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا، ایک شعر سے میں بات کو سمجھاؤں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی تو حساب ہوگا۔ اب یاد رکھیے ایک دور آئے گا، آپ نہیں، آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے دیکھیں گے، اسی اسرائیل کے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب جب خاتمہ ہوگا تو آپ بھی گواہ رہنا کہ جو بیانات میں مولوی صاحب اور جو بیانات میں خطیب حضرات بیٹھ کر کہتے تھے کہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دی، آئے گا یہ بھی ایک دور۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے، سارے عالم کو معلوم ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا بھی ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا تو ہم کانٹے بچھائیں گے یا پھول دے کر سب کو خوش کریں گے، ہمارا اعلان۔ ہم پہلے بات سے سمجھائیں گے، اگر نہیں سمجھی تو ہمارے اندر یہ ہمت بھی ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا پرسوں ہی، ایک مسلم فلسطینی بچہ تقریباً 14-15 سال کا ہوگا، اس کے آس پاس پورے یہودی ہیں اور تقریباً پورے میزائل، پورے بندوقیں وغیرہ پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ سب کو اکیلا مار رہا ہے، اور عربی میں کہہ رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے پاس بندوق اور ہتھیار ہونے کی وجہ سے تمہارا ایمان و قوت ہے، تم مجھ کو مار کر دکھاؤ، میرے لیڈر، میرے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کا ایمانی حرارت ہے، یہ اس کی ایمانی گرمی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان ایمانی بھائیوں کا ساتھ دینے والا بنائے، ان فلسطینی بچوں، ان غزہ میں شہید ہونے والی معصوم کلیوں کا، اور ان ماؤں کا جنہوں نے اپنے بچوں کی صورتوں تک نہیں دیکھا، ان مردوں کا جنہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے بچوں کو شہید کر دیا۔ ایک عورت کا کہنا تھا کہ عربی میں اس نے کہا تھا کہ میرے 9 بیٹے ہیں، میں چاہتی ہی ہوں کہ میرے 2 بیٹے شہید ہو گئے، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہیں پر میں ٹھہروں اور میرے ان بچوں کے ساتھ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ یہ ان کی ایمانی حرارت ہے۔ اللہ ان جیسا ایمان ہمارے اندر بھی پیدا کرے، اللہ ان جیسی قوت ایمانی ہمارے اندر بھی پیدا کرے، ان جیسے شجاعت ایمانی ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن باطل کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے، یہ ہمارا اعلان تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، معصوم فلسطینی بچوں کو اور معصوم غزہ میں شہید ہونے والے بچوں اور ماؤں اور مردوں کو سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں سنتیں ادا کریں۔